صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، وہ رزق کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی برائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ آج 18 سفر ہو گئی اور بڑی تیزی سے ٹائم گزر گیا۔ ایام اضحیٰ اس دفعہ تو اور زیادہ تیزی سے گزرے کیونکہ ہم نے مجالس کا اہتمام اس طرح سے نہیں کر پائے، لیکن کوشش کی بھی کہ آپ کا فرش اضحیٰ بچھا کر جس طرح بھی ہم پرسہ دے سکتے ہیں، چند لوگ بیٹھے، لیکن اس یقین کے ساتھ ان چند لوگوں میں آپ ضرور آئی ہوں گی۔ اسی پرسے کا واسطہ دے کر دعا گو ہوں پروردگار، جہاں جہاں جو لوگ جس طرح سے پریشان ہیں پروردگار، چاہے وہ رزق کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو۔ بہت سے بیمار ہمیں ریکویسٹ کے لیے کہتے ہیں، ساجد زیدی صاحب ہیں، تزین ہیں اور میسم ہیں، اخلاق انکل کا کل آپریشن ہوا ہے، الشمس ہیں، ہماری اپنے بہت سے لوگ جاننے والے ہیں۔ آپ ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگار وہ اپنے بچوں پہ سلامت رہیں اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آمین ثم آمین۔ سفینۃ النجات میں آج ہم بات کرنا چاہیں گے عمل۔ میرا عمل مجھے کہاں لے کر جاتا ہے؟ کیا میرا عمل ضروری ہے یا میرا زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ کیا میرا عمل بہتر ہو، نیت بہتر ہو، کیا بہتر اور کیسے بہتر؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آج انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، اور خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے جوائن کیا ہے، بہت خوبصورت گفتگو، مولا سلامت رکھے، مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مولا سلامت رکھے پروردگار آپ کو۔ آج بھی اگر ہم عمل پہ بات کرنا چاہیں تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ کون سا عمل اور کیسا عمل بارگاہ پروردگار تک پہنچتا ہے؟ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یقیناً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع عمل کا بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ اور ایسنشل ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے، تاکہ ہر بشر کے ذہن میں یہ بات نقش ہو سکے کہ بغیر عمل اور ایسا عمل کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی ایسا عمل کہ جو خلوص پر مبنی ہو، مکمل خالص عمل جو ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ اس حوالے سے بہت ساری آیتیں، روایتیں، حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے جس پر اہل بیت اطہار نے واضح کیا ہے کہ ایسا عمل کہ جس میں خلوص نہ پایا جائے، اگر بہت زیادہ کثیر عمل بھی ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، لہذا خلوص قبولیت کے لیے شرط ہے۔ آئیے اس موضوع کے لیے میں تفصیل سے آپ کے شعور تک، آپ کی فکر تک، آپ کے ذہن تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کروں کہ قرآن مجید نے واضح اور صریح لفظوں میں اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ہر وہ شخص جو بہت قلیل، یعنی مثقال ذرہ، یعنی بالکل ذرہ برابر بھی عمل اگر خیر کا کرتا ہے تو وہ بھی خدا کے نزدیک نوٹڈ ہے، اور اگر وہ شخص جو برا عمل کرتا ہے اس کا برا عمل بھی خدا کے پاس نوٹڈ ہے۔ اب دیباچے افکار انسانی میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میرا برا عمل بہت کم ہے
لہذا میں اس سے بچ سکتا ہوں. نہیں، جو بھی عمل ہے، قلیل ہو کثیر ہو، اچھا ہو برا ہو، وہ نوٹڈ ہے عند اللہ. ویری اسینشیل اور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں اس بات کو نقش کر لیں کہ ہر عمل سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ یہ عمل نوٹ ہوگا. کرام الکاتبین اس عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. لہذا جب آپ مختصر عمل اچھا انجام دیں، پھر بھی اسے آپ مختصر سمجھ کے ترک نہ کریں کہ عمل بہت کم ہے لہذا میں اسے ترک کر دوں، عمل نہ کروں. نہیں، مختصر ہی صحیح، اسے آپ عمل کیجئے، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اگر خالص ہے، اس میں خلوص ہے، ملاوٹ نہیں ہے، تو قبول ہوگا. اور اگر مختصر سا، بہت کم سیئات کو، برائیوں کو، برے عمل کو آپ نے انجام دیا ہے، تو یہ بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے ذہن میں کہ یہ بھی میرا عمل جس کو میں نے انجام دیا ہے، مختصر سا جو برائی ہے، قبیح عمل ہے، فعل بد ہے، یہ بھی خدا کے نزدیک نوٹڈ ہے اور اس کا مجھے حساب دینا ہوگا. اس میں ایک بٹ نہیں ہے. اور اسی موضوع پر میں آپ سے تفصیلاً عرض کرنا چاہوں گا، اور آج یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کو میں تفصیل سے ان پیغامات کے حوالے سے پیش کروں کہ وہ پیغامات جو اہل بیت اطہار نے پوری دنیا بشریت کو، پوری انسانیت کو ان پیغامات کے ذریعے سے ایک عظیم فکری انقلاب برپا کیا ہے کہ اگر انسان کہیں بھی کسی مملکت میں زندگی گزارتا ہے تو اس پر غور کرے. میں کلام کا آغاز کرتے ہوئے ایک حدیث پیش کروں اور جی بسم مومن اللہ. کی خدمت میں یہ پیغام عظیم جائے. امام صادق علیہ السلام یقول صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج. علیہ السلام، چونکہ اس دن پروگرام ہوا تھا اور یہ موضوع اس کا مطالبہ ہوا کہ دوبارہ اس موضوع پر مزید اور حدیثوں کو پیش کیا جائے، مزید اور اقوال اہل بیت کو پیش کیا جائے، تو میں حاضر خدمت ہوں. وَعَلَّمْ عَنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ الْقَلِيلَ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ من العمل الكثير على غیر یقین. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو عمل انجام دیتے ہو، مختصر عمل انجام دیتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ اگر کوئی ایسا عمل آپ انجام دیتے ہو جس میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے، مسلسل عمل انجام دیتے ہو، یقین کے ساتھ انجام دیتے ہو. ویری اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر عمل اور ہر ایکشن اور ہر فعل میں ہمارے یقین پایا جائے، ریب نہ پایا جائے. مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو آپ یقین سے انجام دیتے ہو اس میں استمرار ہے، پرماننٹ آپ انجام دیتے ہو، ان تمام اعمال سے بہتر ہے جن کو بہت زیادہ انجام دیا گیا ہے مگر اس میں یقین نہیں. لہذا یقین کے ساتھ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک اور مولا کا قول پیش کر دوں ناظرین تاکہ بیدار ہو جائیں اور گفتگو مسلسل آپ کے شعور تک یہ پہنچے کہ عمل ایسنشل ہے، عمل ضروری ہے، عمل مست ہے، عمل ویری امپورٹنٹ ہے زندگی میں. عمل سے آپ پرواز کریں گے، عمل سے آپ ترقی کریں گے، عمل سے آپ اہل بیت سے لقاء کریں گے، عمل ہی سے آپ روز محشر سرخرو ہوں گے، عمل ہی کے ذریعے سے آپ بلندی حاصل کریں گے. عمل ضروری ہے اور یہ بھی میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ عمل کے ساتھ ساتھ یقین شرط ہے، عمل کے ساتھ ساتھ یقین شرط ہے، یقین کے ساتھ ساتھ خلوص شرط ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی. اچھا، آپ نے جو ابھی پوائنٹ بتایا، ریز کیا، ہمارے لیے بیان فرمایا کہ خداوند متعال ہمارے عمل کو دیکھتا ہے لیکن خلوص کے ساتھ ہو، بہترین نیت کے ساتھ ہو اور صرف خدا کے لیے ہو، قربۃ اللہ. سب سے پہلا سٹیپ کسی بھی عمل کرنے کا وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ہماری نیت کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو. دوسرا سٹیپ آپ نے یہ بتایا کہ کم نہ سمجھیں کسی بھی عمل کو. اگر آپ خلوص سے نیت سے کر رہے ہیں تو اس کو کم نہیں سمجھیں، اس کو جاری رکھیں. خداوند متعال اس کا اجر خود ہی بڑھا دے گا. بے شک بے شک، یہ بہت ہی عظیم پیغام ہے. اگر آج اہل بیت چینل کے ناظرین اس پیغام پر جوانان غور کر لیں کہ کسی بھی لٹل ایکشن کو، لٹل عمل کو، ڈیٹ کو، مختصر عمل کو کم نہ سمجھیے. اچھا اگر عمل ہے اس کو کنٹینیو کیجئے، اس میں استمرار رکھیے، اس میں دوام رکھیے.
اس کو پرماننٹ کرتے رہیے، وہی عمل آپ کو بلندی دے گا، وہی عمل آپ کو ترقی دے گا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، اگر کوئی برا عمل، مختصر سا عمل آپ انجام دے رہے ہیں، بیڈ ایکشن آپ کر رہے ہیں، اچھا عمل نہیں انجام دے رہے، آپ اسے مختصر سمجھ کے یہ نہ سمجھیے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے غلطی یا چھوٹا سا گناہ انجام دیا، نہیں، چھوٹا گناہ بھی اگر آپ نے کیا ہے، کسی شخص نے، کسی فرد نے، تو وہ بھی نوٹڈ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ ناظرین کو ایک بیدار کرنے والا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد مولا کے اس کلام کو پیش کروں گا، جس کے کلام کو دنیائے علم و خرد سن کر، پڑھ کر سجدہ ریز ہوتی ہے، اور مولائے کائنات نے کائنات کے لوگوں کو ایک فکری، ایک ذہنی انقلاب اس کلام کے ذریعے سے برپا ہوا۔ سنیے، یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام، جوانان غور سے سننا، اس حدیث پر عمل بھی کرنا، غور سے سننا، الفرصۃ تمر مر السحاب فانتہضوا فرص الخیر۔ امام علی بن ابی طالب نے فرمایا، دنیا کے جوانوں، اے دنیا کے لوگوں، کیا تمہیں علم ہے اس بات کا کہ یہ فرصت کے لمحات، یہ قیمتی وقت، یہ زندگی کے گولڈن ٹائم جو آپ کے پاس اوقات ہے، وقت ہے، بہت فاسٹ گزر جائے گا۔ کل آپ 40 ایئرس کے تھے، آج 50 کے ہو گئے، پہلے آپ 20 کے تھے، آپ کو پتہ نہیں آج 30 آپ ریچنگ ہو گئی، آج آپ کی 45 ایج ہو گئی، یہ بہت تیزی سے آپ کے زندگی کا سنہرا اور قیمتی وقت گزر جائے گا، جیسے بادل آتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بہترین وقت سے استنارہ کیجئے، استفادہ کیجئے، اور زندگی میں عمل کے ذریعے، اعتقاد کے ذریعے، یقین کے ذریعے، خلوص کے ذریعے پرواز کرنا سیکھیے۔ یعنی آپ پرواز کر سکتے ہیں جب آپ کے عمل میں خلوص پایا جائے گا، آپ کے اندر یقین پایا جائے گا، آپ کا عمل خلوص کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً آپ پرواز کریں گے اور اندر سے آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن وہی عمل جس میں نفس کی غلامی شامل ہو، جس میں نفس کے آپ غلام ہوں اور دنیا کو دکھانے کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو وہی عمل آپ کو سرخرو نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو شرمندہ کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی باریک سا ڈفرنس ہے آغا صاحب عمل کے بہتر اور برے ہونے میں۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ آیا کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو، تو ٹھیک ہے میں اچھا اور انداز سے عمل کروں، لیکن یہ ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ وہ خدا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا عمل۔ ہم دنیا والوں کے لیے جو کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کہ جب کوئی محفل میں میرا پسندیدہ ہوتا تو میں اپنی ہر چیز کو بہتر سے بہتر بنا کر پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی نظر میں میری اوقات بڑھ جائے، محبت بڑھ جائے، مقام بڑھ جائے۔ یہی چیز ہم اپنے خدا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یہی جو بشر نفس کی غلامی سے فری ہیں اور نفس کے غلام نہیں ہیں، تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات نوٹ ہوتی ہے کہ ان کا رب، ان کا خالق، ان کا معبود، ان کا مسجود، ان کا پالنہار، ان کا کریٹر تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آج جہاں دنیاوی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انسان گھبراتا ہے کسی غلط کام کو انجام دینے سے پہلے ادھر ادھر چہرہ کر کے کیمرہ دیکھتا ہے، تو خدا کا کیمرہ بھی ہر وقت لگا ہوا ہے، کسی بھی عمل سے پہلے ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بہت شکریہ منقوی بھائی جی۔ قبلہ غصہ پیش کرتا ہوں امام کا، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، اور اس دل کو جو غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ قبلہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے عمل کی تشریح کی، عمل ہے کیا چیز ہے عمل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، ہم مستفید ہوتے رہے آپ سے، اور آپ کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمل جو ہے اس کا علم کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ نمبر 1، جذبات کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ نمبر 2، اور سوچ کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ نمبر 3، کیونکہ سوچ جو ہے وہ جذبات پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، جذبات پہ اثر کرتی ہے۔ علم جو ہے، جتنا علم ہوگا اتنا ہی انسان عمل نہیں کرے۔ یہ اس پہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمل کرنے کے لیے علم کتنا ضروری ہے، عمل کرنے کے لیے جذبات کو کتنا استعمال کرنا پڑتا ہے، عمل کرنے کے لیے سوچ کو کتنا پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے۔
یہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو آپ کی مہربانی بہت شکریہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے نقوی بھائی، سلامت رہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نقوی بھائی تھے. خدا سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کالر لے لوں. سوال کا جواب. جی جی بسم اللہ. لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اجمل نواز بٹ فرانس کر رہا ہوں. بہت شکریہ بھائی کا، فرمائیے. علامہ صاحب کی خدمت میں، آپ کی خدمت سامعہ قیدت اور ناظرین کی خدمت سامعہ قیدت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت پیاری باتیں فرما رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے سید قبلہ عباس صاحب. تو بات یوں ہے کہ ہر جگہ، ہر چینل پہ، ہر ڈپارٹمنٹ شعبے میں یہی ہے کہ سکون نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا قبلہ نے کہ یہ جو ہے نفس ہمارا، اس نفس سے بچنے کے لیے نفس کے ہم غلام ہو چکے ہیں، انہوں نے فرما دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب بات یوں ہے کہ کیسے سکون حاصل کیا جائے، جب کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے بے سکون ہوں، سکون نہیں ہے، دولت بھی ہے، شوکت بھی ہے، شان بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ یہ جیسے نقوی صاحب ہمارے بہت پیارے ماشاءاللہ کالر ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے. اور یہ جو بات ہے نا، کیا ہم، یہ سوال میرا یہ ہے، کیا ہم مسلمان یا مومن یا انسان حقوق اللہ یا حقوق الباد کی پاسداری کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سلامت رہیے. جی پہلے تو نقوی بھائی کا بھی سوال تھا کہ علم، جذبات اور سوچ کا ہمارے عمل میں کیا مقام ہے؟ دیکھیے اس کا جواب تو خود زبدہ جمال کائنات، سرور کائنات، نبیوں کے سلطان و سردار نے دیا ہے، اور میں رسول ہی کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقول من عمل علی غیر علم کانما یفسد اکثر مما یصلح. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو بغیر علم عمل کرتا ہے، بغیر علم جو شخص عمل کرتا ہے، پھر میں واضح کر دوں، ہر وہ شخص جو بغیر علم عمل کرتا ہے وہ فساد زیادہ برپا کرتا ہے. یعنی اصلاح کم، فساد زیادہ. یعنی فساد اس کے عمل میں بھی ہوتا ہے، اس کے ایکشن میں بھی فساد ہو سکتا ہے، اس کا عمل بیکار، بے معنی اور غیر مثمر بھی ہو سکتا ہے. لہذا عمل کے ساتھ علم شرط ہے. جذبات جو ہے، جذبات کی غلامی نہیں ہونا چاہیے. جب جذبات کے گھوڑے دوڑنے لگیں تو عقل کا سہارا لیجیے، عقل کے زمام سے کنٹرول کیجیے، اور عقل بھی جب صحیح فیصلے نہ کرے تو شعور سے پوچھیے، اور جب شعور بھی ڈگمگانے لگے تو شریعت سے پوچھیے، اور ہر شریعت سے نہ پوچھیے، جس شریعت پر اہل بیت کی مہر لگی ہو اسی شریعت سے سوال کیجیے، اور ہر فرد کو اہل بیت نہ کہیے جب تک کہ ان کی ذات پر قرآنی آیات موجود نہ ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب میں اس عظیم فرد جنہوں نے پاکستان سے سوال کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہترین. جی کال ہے؟ جی جرمنی سے کال تھی وہ. اچھا جرمنی سے. بہرحال جہاں سے بھی تھے خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بہترین آپ نے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا آج جو ان کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، طاقت بھی لوگوں نے جمع کر لیا ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، دنیاوی جو بھی حیات کے لیے ضروری چیزیں، وہ تمام چیزیں، بٹ سکون ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں وہ لبرٹی حاصل نہیں کی، وہ حریت کا درس نہیں لیا جو امام حسین نے نفس کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اگر نفس کی غلامی سے سب آزاد ہو جائیں تو پھر کوئی بھی فرد یزیدی فکر کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا. یزیدی افکار جو ہے، یزیدی مزاج جو ہے، یزیدی انداز جو ہے، وہ یہ ہے کہ نفس کی غلامی کرتے ہوئے وہ افراد مقتل میں آئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. ان کو دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عسکر چاہیے، لشکر چاہیے، فوج چاہیے، خزانہ چاہیے. لیکن جو حسینی افراد کھڑے تھے امام حسین کے لیے، امام ان کو جنت دے رہے ہیں، پھر بھی وہ جنت نہیں لے رہے ہیں. تو وہ جنت کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی خواہش نہیں تھی، بلکہ رضائے مولا. تو رضائے پروردگار ذہن میں رکھیے، رضائے مولا ذہن میں رکھیے، سکون میں جی، اور نفس کی غلامی سے فری. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی جی نفس کی غلامی سے اگر فری ہو جائیں اور غلام حسین بنے، غلام اہل بیت بنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں سکون ہی سکون ہے. چونکہ نفس انسان کو، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، حکم دیتا ہے. امام حسین کی ذات نفس مطمئنہ کا مرکز ہے.
زمین کربلا پر امام حسین نے اطمینان کا درس دیا کہ آؤ یہ لبرٹی جو میں دے رہا ہوں نفس کی غلامی سے آزادی کا، یہ پیغام لو اور سکون اور اطمینان حاصل کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام بہن، میں معذرت چاہتا ہوں، میں قبلہ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے۔ قبلہ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ مجھے دو شعر یاد آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ایک تو یہ شعر آپ کو یاد ہی ہے سارے شعر۔ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک فرمایا گیا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا۔ اب یہاں پہ عمل تو ہو گیا، مسجد تو بن گئی، عمل کر کے دکھا دیا، لیکن نمازی نہ بن سکے، اس میں عمل کیوں نہ ہو سکا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسجد میں عمل کام کر رہا ہے، نمازی بننے میں عمل جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، اس میں اس کی وضاحت کر رہے کہ اس کا انوالو ہے۔ میں خود انوالو ہوں، مسجد بنانے میں میرا عمل تو تھا، لیکن نماز پڑھنے میں میرا عمل نہیں رہا، تو اس میں میرا کتنا حصہ ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مسجد تو بنا دی، جزاکم اللہ خیراً۔ نماز نہیں پڑھی۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ جی، میں آپ سے بول رہا ہوں کھانے وال سے۔ جی جی بھائی فرمائیے۔ یہ علامہ صاحب سے سامنے عباس صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ عمل ایسا کون سا عمل ہے جس میں وقت بھی کم لگے اور ہر وقت جو عمل کرتا رہے؟ ہر وقت زبان پہ کون سا عمل ہے جو ایزیلی پروردگار کے لیے کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ شارٹ ٹائم کے عمل کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ ہم اس کو بار بار دہراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میری بہن، کہاں سے؟ میں زہرا بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے میری بہن۔ انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ پروگرام کر رہی ہیں، اور مولانا صاحب بہت اچھے طریقے سے تفصیل اور واضح انداز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور اللہ لوگوں کی علم میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان کو صحیح سمت میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ میری بہن۔ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں جی، بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب سے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں اور فیملی کو علمیت، سوچ و فکر کی طرف مائل کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں ویسٹرن سوسائٹی میں جو ہم رہ رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے، ظاہر ہے یہاں پہ ایک زبان کا بھی ہے اور انگلش ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کس طریقے سے ان کو بچپن ہی سے یہاں پر، اور جیسے کچھ ٹین ایجرز کی ایج میں ہیں، کچھ ینگسٹرز ہیں اور کچھ تھوڑے سے ابو 20، کس طرح سے ان کو مائل کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس طرف علم کی طرف آئیں اور قرآن کی جو نالج ہے وہ لیں، اور کس طریقے سے ان کو مائل کر، کوئی ایسی کچھ چیزیں جو آپ بتا سکتے ہیں جو جس کی طرف ہم لوگ تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں تاکہ ان کی زندگیاں اس طرف کو سوچنے پہ تھوڑا سے آمادہ ہوں۔ یہ بس یہ کہنا چاہے، کوئی دعائیں اور کیا کوئی اور ایسی چیزیں جس طریقے سے لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ میرے خیال میں جوابات دے دیں مانچسٹر سے۔ جی آغا صاحب۔ جی جوابات پہلے دے دیں سب کے۔ خدا سلامت رکھے آپ کو اور تمام مینچسٹر اور یو کے مومنین کو، مومنات کو پروردگار سلامت رکھے۔ دیکھیں، علموا اولادکم حب اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، پہلی چیز جو ضروری ہے تربیت کے لیے وہ محبت اہل بیت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کیجیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت اور ان کے فضائل کو بچوں کو ضرور سنائیے۔ مثلا ہر روز سخاوت کا درس دیجیے، جب موقع مل جائے کبھی شجاعت کا درس، کبھی صبر کا درس، کبھی
خدمت خلق کا درس، کبھی انسانیت کا درس، یعنی اہل بیت اطہار ہی کے فضائل اور انہی کی حدیث کو پیش کر کے بچوں کی تربیت کریں، اور جتنا فضائل بچے آپ کے سنیں گے اتنا زیادہ اہل بیت سے قریب۔ ٹھیک ہے، لائن ڈراپ ہو گئی اگر صاحب۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، میں کمپلیٹ کر لوں اگر کال نہیں ہے تو ضرورت یہ ہے کہ ہم دیکھیے، جب ان کو آپ فضائل اہل بیت اطہار کے سنائیں گے، اہل بیت کی فضیلت سنائیں گے، اس فضیلت کی بنیاد پر ان کے کمالات کو سنائیے۔ مثلا ایک دن آپ ایک حدیث پیش کیجئے، ایوری ڈے ایک حدیث بچے کو یاد کرا دیجیے، مثلا سخاوت کے حوالے سے، احترام والدین کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، قربانی کا درس، یعنی آپ روز ان کو ایک ایک حدیث ضرور یاد کرائیں، واقعات اہل بیت پیش کریں، تو اس سے کیا ہوگا، بچہ اسے پتہ چلے گا کہ اہل بیت اطہار کی ذات کیا ہے، اور پھر انہی کے سیرت میں وہ ڈھلنے کی کوشش کرے گا، انہیں اپنا آئیڈیل سمجھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک کال لے لو صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مولانا کلو عباس صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت یقیناً آپ کا پروگرام ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے سوچا کہ میں بھی اس عبادت میں شامل ہوتا چلوں، بہت ہی خوبصورت انداز آپ کا بیان کرنے کا ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ کے ختم کروں گا کہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ اعمال ہے۔ اعمال جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ اعمال ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد، اپنے پریوار کے لیے، اور دوسرا جو اعمال ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، وہ خداوند تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر اس میں خلوص نہ ہو تو پھر اس اعمال میں اور یہ دنیاوی اعمال جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہے، اس کو ہم کس طرح سے اپنے اندر ایسا طریقہ اپنائیں کہ اس میں خلوص پیدا ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی خدا عمل میں خلوص سلامت رکھے آپ کو۔ جی خدا آپ کو سلامت رکھے، اور بہترین گفتگو آپ فرماتے ہیں، خدا اجر افضل عنایت فرمائے۔ یقیناً دیکھیں، عمل بہت ہی اسینشل اور ضروری ہے۔ میں اس کے زبدے میں ایک جملہ پیش کروں ناظرین کے شعور تک اور برادر عزیز کے شعور تک، کہ دو چیزیں اگر ہم خیال کرنے زندگی میں، عبادت الخالق و خدمت المخلوق، دونوں میں خلوص ہونا چاہیے۔ عبادت خالق بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ نہ ہو، اور خدمت المخلوق میں جو بھی آپ کا عمل ہے، یعنی مخلوق کی جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں، جو بھی اس میں بھی عمل ہے اس میں بھی اگر ملاوٹ نہ ہو، یعنی خالص ہو، بالکل خلوص کے ساتھ ہو، تو میں سمجھتا ہوں بہت کارگر ہے۔ اور نفس کی غلامی شامل نہ ہو کسی بھی عمل میں، نفس سے بالکل فری ہوں اس کی غلامی سے، تو میں سمجھتا ہوں اندر سے بھی ایک قرار، سکون، اطمینان، پیس محسوس ہوگا۔ جب ہم حسینیت کے جادے پر چلیں اس نظریے کے ساتھ کہ ہم اب نفس کی غلامی نہیں کریں گے، ہم نے کربلا سے لبرٹی کا درس، آزادی کا درس لے لیا ہے، ہمارا نفس غلامی سے آزاد ہے۔ جی کال لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں محسن بات کر رہا ہوں شاہ نگر سے۔ بہت شکریہ، فرمائیے بیٹا۔ جی میرے دادا کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے کل بھی کال کی تھی اور ہم نے اسپیشل دعا کی تھی، آج بھی کر دیتے ہیں، اور ہم پروگرام کے شروع میں آپ سب کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے، آپ کے اہل خانہ، آپ کے عزیز و قرب، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہمیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، ہم سب کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے آپ کی ہر مشکل کے حل کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کی ہر مشکلات کو، چاہے وہ رزق کی ہو، صحت کی ہو، کوئی اور پریشانی، ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کا صدقہ دور ہوں۔ جی آغا صاحب۔ جی خدا سلامت رکھے ان کو، اور جن افراد نے دعا کی گزارش کیا ہے، ہم بارگاہ پروردگار میں اہل بیت اطہار کے وسیلے سے دعا گو ہیں، پروردگار سب کو سلامت رکھے اور مریض کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खार मैं भी आपकी खिदमत में, मौलाना साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। पाकिस्तान के शहर नागौर से मिसेस शोभा वतन बात कर रही हूँ। वालेकुम हमेशा की अस्सलाम। तरह बड़ा मार्फत भरा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत परवरदिगार आलम हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए इलाही और आमीन। उनके सदके में आपकी सारी खिदमत को कबूल फरमाए। इलाही और आमीन। हमारी जिंदगी में तो अमल का बहुत ही अमल दखल है। अमल के बगैर तो जिंदगी ही बेकार है। अमल से बेशक। जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ऐ माँ तेरी मशकूर हूँ, क्या तेरी अता है। शब्बीर पे रोना तेरी गोदी से मिला है। हाथों से मुझे तूने खिलाया है तबरुक। एहसान तेरा मेरी रगों में बसा है। मातम के जुलूसों में चली गोद में लेकर। ये इश्क मेरे इश्क को तूने ही दिया है। ये नारा और सलवात, ये सजदे, ये नमाजे, हर एक अमल गोद से तेरी ही मिला है। मौला हुसैन की पाक माँ के सदके में खुदा हम सब की माँ को से तो सलामती के साथ तू नमर अता फरमाए। अल्लाह ताला इस चैनल को सलामत रखे, इलाही इसके आमीन। तमाम वर्कर को सलामत रखे। और अपनी पाकीज़ा दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। ज़रूर इस ज़रूर, समाज से सलामत अल्लाह रहें, हाफ़िज़। सलामत रहें। मौला आप सबको सलामत रखे, हर परेशानी को दूर करे। आमीन सुम आमीन। जी आगा साहब। कुछ सवालात अगर रह गए हों तो मुझे आप बता दें तो मैं उसके जवाबात दे दूं नाज़रीन की खिदमत में, वरना जी उन्होंने अभी तो जो लेटेस्ट कॉल थी उन्होंने हमारे पास कॉलर एक और आ गए। अस्सलाम वालेकुम इससे वरहमतुल्लाह। मा सबक जी। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम या अली मदद। कौन मेरी बहन, कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ बाजी जरा रसाना मुनीर। जी फरमाए मेरी बहन। तो बाजी मैं पाकिस्तान की शान में। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके मुझसे बात कीजिए प्लीज। बाजी मैं पाकिस्तान की शान में आती हूँ। जी आप तर्स में नहीं सुनाइए, आप जल्दी नस्र में सुना दें प्लीज। मैं बाजी सुना देती हूँ। ऐ कलम होशियारो लिखती पाकिस्तान पाक थी सब बगैर किसके छोड़ दे तारीर लिख सैदात दी। गुजरी इमाम हुसैन ते जब हो गई जुल्मात थी बादे मोहम्मद मुस्तफा सदमा कहरदा जम गया वा साहब बेटी हुसैन का जो दिन की पुल बन गया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कौन मेरे भाई, कहाँ से? तशद्दुक़ कुमार खान लोमा से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए मेरे भाई। हाँ, वो एलिबेट टीवी से बात करनी थी। आप एलिबेट टीवी पे ही बात कर रहे हैं मेरे भाई? हाँ, वो जी वो हमारा सवाल है जो सलाम कहते हैं ना आपसे, तो अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम, ये फर्क अल्लाह साहब से जानना है। अस्सलाम वालेकुम और सलाम वालेकुम अलिफ के बगैर। हाँ जी, वो अक्सर लोग जो है आजकल वो लड़के जो है ऐसे ही सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उसको सही अदा करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। देखिए, जब आप बगैर अलिफ और लाम के कहें तो आप इस तरह से भी कहें सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बट जब आप अलिफ के साथ कहते हैं तो उसमें आप तनवीन नहीं लगा सकते, वो ग्रामर की कंडीशन है। अस्सलामु अलैकुम अगर अलिफ लाम के साथ आप कहते हैं, सलाम पूरा करें। अगर उसके साथ आप व रहमतुल्लाह व बरकातुहू लगा दें तो नूर अला नूर और बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई मैंने एक वो शेर की तशरीह मांगी थी किबला साहब से जी कि मस्जिद तो बना दी शब्बार में इमाम की अरारत वालों ने, बरसों से नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी था। तो मस्जिद तो अमल से मस्जिद तो बन गई, मस्जिद तो अमल नेक से बन गई, लेकिन बरसों से नमाजी बन न सका। इसमें अमल हमसे क्यों छूटा, हमसे अमल क्यों दूर हो गया, ठीक है, नमाज पढ़ने में नमाज न बन सके, इस पे थोड़ी सी तशरीह मांगी थी किबला साहब से। जी बहुत शुक्रिया। असल में जी इकबाल को ये क्यों कहना पड़ा? ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। असल में कॉलर्स माशाल्लाह इतने लाइन पे हैं, तो आगा साहब को एक और कॉलर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम या अली मदद बाजी जान। या अली मदद, या अली मदद। कौन मेरे भाई, कहाँ से?
बाजी मैं मुनीर अहमद बात कर रहा हूँ जिला वाला से। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो मैं मौलाना अली की शान में कुछ आपको छोटा से बिल्कुल 2 मिसरों में शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जी सुनाइए, बहुत शुक्रिया। अबे मरहब परे हट जा ना खा मगर तो जाई है, बाकी रह गई है घड़ियां अजल पैंडे सर आई है। ठीक है, पर को उड़ा देती मोहम्मद का वो भाई है, अली जाहिर दे विच बंदा मगर कुदरत खुदाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, बहुत बीबी कबूल करें इंशाल्लाह, आपको सलामत रखे, आपकी हर मुश्किल को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। जवाबात दे लें मेरे ख्याल में, अगर कॉलर जी माशाल्लाह, आज कॉलर्स जी आगा साहब। नकवी साहब का जो सवाल है कि मस्जिद तो बना ली बट नमाजी न बन सके। देखें, ये मस्जिद बनाना एक अच्छा अमल है और उसके साथ साथ नमाजी होना ये भी शर्त है। देखिए, मैंने मां सबक अपनी गुफ्तगू में ये बात कही और फिर इसको दोबारा दूसरे अंदाज में अर्ज कर रहा हूँ कि शर्त यह है कि इंसान का जब दिल बिल्कुल पाकीज़ा होगा, नफ्स की गुलामी से बिल्कुल इंसान आज़ाद होगा, शऊर से काम लेगा, अक्ल से इस्तेफादा करेगा और यकीनन जो रास्ता इंसानियत का है, जो ह्यूमैनिटी का रास्ता है, जो हुसैनी रास्ता है, जो आदमियत का रास्ता है, अगर उस पर चल रहा है, उसका दिल इन्फेक्टेड नहीं है, उसकी रूह इन्फेक्टेड नहीं है, तो फिर वो नमाजी बन जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती नमाज पढ़ते, यानी उनके ऊपर जब्र किया जाता है तब वो नमाज पढ़ते हैं, तो वो जिस्म तो उनका नमाज पढ़ता है मत उनकी रूह नमाज नहीं पढ़ती है, उनकी फिक्र नमाज नहीं पढ़ती, उनका जहन नमाज नहीं पढ़ता, उनका शऊर नमाज नहीं पढ़ता। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आपका वजूद मुकम्मल परवरदिगार की बारगाह में झुक जाए। उसके लिए शर्त यही है कि हम अपने आप को जितना मुमकिन हो सके नफ्स की गुलामी से फ्री करें, गुनाहों से अगर आलूदगी है उससे भी दूर रखें, खुलूस ज्यादा से ज्यादा हो अमल में। जब खुलूस होगा तो नमाजी बनने की जरूरत नहीं है, इंसान खुद ब खुद प्रैक्टिकल नमाजी हो जाएगा। बट अगर खुलूस की कमी है तो जाहिरन एक मस्जिद तो बना दी गई है, लेकिन खुलूस हमारे अंदर न होने की वजह से मैं एक प्रैक्टिकल नमाजी, प्रैक्टिकल इंसान, प्रैक्टिकल साजिद, प्रैक्टिकल परवरदिगार का इबादत गुजार न बन सका। लिहाजा इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। जी ठीक है, मैं एक हदीस हम पेश बात कर कर दूं रहे अगर थे कि कॉल अहले हो बैत आपके की पास। फजीलत बच्चों को बताएं, उनकी शुजात, उनका सब, तरबियत उनकी के लिए साथ। जी तरबियत, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल तरबियत के लिए फ़ज़ाइल अहले बैत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये अहद कर लें कि आज हम मसलन एक वीक बात करेंगे सखावत पर अपने घर में, 5 to 10 मिनट्स अगर आप अपने बच्चों को सखावत का दर्स दीजिए, कोई वाक़या बयान कर दीजिए बच्चों की खिदमत में और उन्हें ज़रा सखावत का जज्बा और ईसार का जज्बा उनके अंदर पैदा कीजिए, तो बच्चा खुद ब खुद सखावत के जादे और रास्ते पर चलने लगेगा। और एक हदीस पेश कर दीजिए कि मौला ने सखावत के हवाले से ये कहा। फिर एक वीक के बाद फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरा टॉपिक ले लीजिए, सब्र का ले लीजिए, शजाअत का ले लीजिए, इताअत का ले लीजिए, इबादत का ले लीजिए, जो भी हो, इस तरह से आप लेके अहले बैत की फजीलतों को भी बयान कीजिए, उनके फजाइल को और उनकी हदीस को। इंशाअल्लाह बेहतरीन तरबियत घर के अंदर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात कर लीजिए प्लीज। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन मेरे भाई, कहाँ से? जी फरमाएं, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत सुना प्रोग्राम है, तो अल्लाह तंदुरुस्ती रखे। बहुत शुक्रिया, आपको भी सलामत रखे परवरदिगार। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिर्फ दुआ देने के लिए फ़ोन किया था। मौला आपको भी सलामत रखे और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी तो मैं बात को मुकम्मल करूं इंशाअल्लाह, और अगर कोई सवालात रह गए हों तो वो भी आप इरशाद फरमा दें। तो अभी वो बच्चों की तरबियत के हवाले से था, नमाजी की आपने दे दी और पीछे कोई ऐसा सवाल नहीं बचा था जो। जी तो तरबियत के हवाले से मैंने अर्ज किया कि जब बच्चे की तरबियत अगर टीवी कर रही होगी, बच्चे की तरबियत अगर कार्टून कर रहे होंगे, बच्चे की तरबियत अगर टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, तो फिर आप एक दिन उसे मजलिस में ले जाकर उसकी तरबियत नहीं कर सकते।
ہر روز ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ بچوں کے ذہن میں یہ نقش کیجئے، زیارت عاشورہ مثلا آپ پڑھیے، زیارت عاشورہ ٹی وی پہ لگا دیجئے، دعائے کمیل پتہ ہونا چاہیے کہ آج شب جمعہ دعائے کمیل ہونی ہے، آج امام وقت سے مثلا جمعے کے دن ہمیں ملنا ہے، ان سے ملنے کی کوشش کرنا ہے، امام کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، امام کی نظر دلانا ہے، امام کو یاد کرنا ہے، امام وقت پر ہمیں آج گفتگو کرنا ہے، پردہ غیب میں جو امام ہے اسے ہمیں پکارنا ہے۔ جب اس ماحول کو، اس کلچر کو آپ کریٹ کریں گھر کے اندر، یا کسی فقیر کی پور کی آپ کو مدد کرنا ہے، تو ایک ایسا کلچر جو دینی کے ساتھ ساتھ انسانی کلچر ہے، جو اہل بیت اطہار کی فضیلتوں پر مشتمل کلچر ہے اور ان کے بیان کے مطابق، تو میں سمجھتا ہوں بہترین کلچر آپ کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے اور بہترین بچے آپ کے ہو جائیں گے تربیت سے اہل بیت کے فضائل کے ذریعے انشاءاللہ بہت تعالیٰ اور شکریہ۔ ان کے واقعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے مجھے دوبارہ کال کیجئے۔ بہت معذرت اس لیے کہ یہ ٹائم اتنا پرائم ٹائم ہے، ہمارے پاس کوالٹی ٹائم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ زیادہ بات آپ کی بھی سنیں، لیکن ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں تو آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے پلیز مجھ سے بات کیا کیجئے۔ جی آغا صاحب۔ امام علی علیہ السلام یقول، میرے جوانان غور سے سن لیں، بہت امپورٹنٹ آپ کے امام، امام کائنات، جلال کائنات، مملکت شرف و فضیلت و ارتقاء اور مملکت شجاعت رئیس علی بن ابی طالب کا قول آپ لے لیجئے کالر، تو میں عرض کر دوں امام کا ایک عظیم قول۔ جی آپ کالر لے لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باجی فرا آپ کو بھی آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون میری بہن کہاں سے؟ میں بڑی جڑالے سے بات کر رہی ہوں۔ میں مولا علی کی شان میں آپ کو ایک نا مولا علی کی شان میں قصیدہ واجب ہر نبی پہ، واجب ہر نبی پہ، جی واجب ہر نبی پہ تولہ علی کا ہے، کوتور کیا تجلہ علی کا، مولوی ایسے تصیر پر اس میں غور کر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مولوی ایسے تصیر پر غور کر اور محسوس ہو رہا ہے اللہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی یقول علی علیہ السلام، یہ پیغام سن لیجئے اس کے بعد پھر آپ کال لیجئے گا۔ یقول علی علیہ السلام، مولا متقیان نے پوری دنیا بشریت کو بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، بڑے بڑے تھنکر، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے رپورٹر، انٹلیکچوئل بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جیسے ابو طالب کے بیٹے امام کائنات، مولا کائنات، جلال کائنات، حقیقت کائنات، مفسر کائنات علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، ان اللیل والنہار یعملان فیکا، اللہ اکبر، یعملان فیکا فعمل فیہما۔ مولا فرماتے ہیں یہ دن اور رات، ان کی گردش، دن اور رات کی گردش، یہ آپ کے لیے ورک کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ دن اور رات، دن ہوئی پھر اس کے بعد رات آ گئی، آپ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا؟ یہ دن اس کے بعد رات، بس آپ سوتے ہو جاگتے ہو، آپ احساس نہیں کرتے ہو یہ آپ کے لیے ورک کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وَيَأْخُذَانِ مِنْكَ، اور دن اور رات آپ میں سے، آپ کے وجود میں سے، یعنی آپ کی حیات میں سے لے رہے ہیں، یعنی آپ کی حیات کم ہو رہی، دن ہوا رات ہو گئی، آج کا دن گزر گیا، آپ کی زندگی کا ایک دن کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر کل آیا، آپ کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں فَخُذْ مِنْهُمَا، اب آپ کے لیے ضرورت اس بات کی کہ دن اور رات کی گردشوں سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنی آخرت کا انتظام کر لیجئے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے، آپ اپنی خدمت خلق کے ذریعے سے، آپ اپنی ہیومینٹی کے ذریعے سے خود بھی آپ استفادہ کیجئے۔ سو کر وقت آپ نے رات میں گزار دیا، دن میں اگر آپ نے لہو لعب میں گزار دیا تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ آپ کی فکریں کیسے پرواز کریں گی؟ لہٰذا دن اور رات کی گردش سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے اور بالکل آپ کو بیدار ہو کر زندگی گزارنا چاہیے تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، یاری مدد، وعلیکم السلام۔ اسلام باجی پر آپ کو وعلیکم السلام۔ وعلیکم مولا علی کی شان میں جو مولا علی کو لوگ سوچتے ہیں نا، مولا علی کو، جی جی فرمائیں۔ یاری مدد جو مولا علی کو
जो लोग मौला अली को सोचते हैं और मानते नहीं, उनके लिए ये पैगाम है। अली को सोचने से रैसी में जरा बजी लावा था भी सुन ले, आप भी सुन ले। अली को सोचने से जो भी अपना मगज पत्ता वदा करेंदा उस शख्स अपने नु आप दोजख दी बाग सत्ता वदा करेंदा। अली से ओए अली मैं को आदमी दी समझ नहीं आंदी, या को खबर नहीं मैं आप कहंदा अली ना पता वदा करेंदा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, सलामत रहें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपने दिन और रात के औकात में जी 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 फरमाइए आगा साहब। जी इरशाद फरमाइए, आप इरशाद फरमाइए। जी मैं वही रिपीट करना चाह रही थी जो भी आपने मौला का कॉल, उसका थोड़ा सा मफहूम अगर हमें पता चल जाए कि आप ये कह रहे हैं कि दिन रात के अमाल को इस तरह से अंजाम दिए जाएं कि अपनी आखिरत और दुनिया को दोनों को पालें। बिल्कुल, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दिन और रात जो गुजर रहे हैं तेजी से, आप में से ले रहे हैं, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। यानी दिन की और रात की जो गर्दिशें हैं, जो इनका बदलना है, यानी दिन फिर रात और रात के बाद फिर दिन, इस तरह से आप कभी एहसास करो और फील करो कि ये दिन और रात आपके लिए वर्क करते हैं, ये आपके लिए एक्टिव हैं। अगर ये दिन की गर्दिश और रात की गर्दिशें, लैलो नहार की गर्दिशें ना होती तो आप दिन में किस तरह से सियाहत, ज़ियारत, तिजारत और जो दुनियावी आपको दीनी काम है कैसे करते, रात ना होती तो आप इस्तिराहत कैसे करते, अपने वजूद ज़ाहिरी को, जिस्म को आराम कैसे देते। तो ये दिन और रात को अल्लाह ने आपके वजूद पर लगा रखा है, ये काम कर रहे हैं आपके लिए। मगर एक और इम्पोर्टेंट बात मौला ने कहा, ये आपकी हयात से ले रहे हैं कुछ, आपने कुछ लिया इनसे दिन और रात से, ये आपकी हयात से ले रहे हैं। मतलब आपकी उम्र का हिस्सा कम हो रहा है, 10 दिन गुजर गए यानी उम्र के 10 दिन कम हो गए, 20 दिन गुजर गए यानी 20 दिन आपकी उम्र कम हो गई, 1 साल गुजर गया आपकी उम्र का 1 साल कम हो गया। लिहाजा ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल मैसेज ऑफ इमाम अली। उसके बाद मौला फरमाते तुम भी कुछ लो इस दुनिया, इस दिन और रात की गर्दिश से। दिन के उजाले से तुमने क्या इस्तेफादा किया, रात के तारीकी या रात आ गई, रात में तुमने क्या इस्तेफादा किया। दिन का उजाला गुजरता रहा, तुमने इस्तेफादा नहीं किया, तुमने कोई फायदा नहीं उठाया, तुमने कुछ लिया नहीं, यानी अमल नहीं किया, सारे खैर नहीं किया, अच्छे काम नहीं किया, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ मौला ने इशारा करके कहा कि दुनिया को बेदार होने की जरूरत है। आज मैं एक जुमला और जुब्दतन अर्ज कर दूं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का पहले कौल पेश कर दूं। अगर इस कौल पर ये जवानान गौर से सुन ले इस हदीस को, और ये पैगाम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, नोट भी कर लें और बाद में फिर इसे आप नोट कर लें इस हदीस को। कूनू दुआतन नस बिअमलिकुम वला तकूनू दुआतन बिअलसिनतिकुम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया के लोगों, तुम तरबियत करना चाहते हो, लोगों को सिरात हक पर लाना चाहते हो, अच्छे कामों की दावत देना चाहते हो, तो सिर्फ जबान से दावत मत दो, अमल से दावत दो। अगर तुम किसी को चैरिटी का दर्स दे रहे हो तो खुद भी चैरिटी करो। बेटे से नमाज के लिए करो, बेटा नमाज पढ़ो, तो आप भी तो नमाज पढ़ो, तो आपके एक्शन को, आपकी इबादत को बेटा देखेगा, उसके ऊपर उसके असरात होंगे। आप अगर कहते हो कि सखावत की जाए तो आप भी सखावत करो, वलाउ बेकलीलिन, चाहे थोड़ी ही सखावत हो, कम पैसे हो, इल्म से सखावत कीजिए। आपके पास जो चीजें, उसके जरिए से सखावत दौलती से नहीं होती है। तो मौला के कलाम का खुलासा यह है कि जबान से दावत सिर्फ न दीजिए बल्कि अमल से दावत दीजिए। यानी प्रैक्टिकल ऐसे हुसैनी बनिए, ऐसे इंसानी जादे पर चलिए कि दुनिया आपके अमल को देखकर आपकी तरफ मुतवज्जे होकर पूछे ये किसका चाहने वाला है, किसका मन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। या इली मदद बाजी, लामा साहब को भी या इली मदद, आपको भी या इली मदद, या इली मदद, या इली तो मदद। बाजी मैं आपको जनाबे अबू तालिब के बारे में चंद बात सुनाना चाहती हूँ। इलामा साहब भी सुन ले, आप भी सुन ले, इलामा साहब भी सुन ले। सुन रहे हैं आपने मुझे इस दावत देनी है जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में। जी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ेंगी, मुझे पता है आप बाजी सुने। आप दसा मैं तेनों ईमान दी गल, कान खोल के सुन इमरान दी गल। आप दसा मैं तेनों ईमान दी गल, कान खोल के सुन इमरान दी गल। अली पुत्र हसनैन दे पोतरे ने जी। मैं दसा तेन ईमान दी गल, कान खोल के सुन इमरान दी गल। अली पुत्र हसनैन दे पोतरे ने, नहीं किसी मामूली इंसान दी गल। हजरत आदम तो लैके खातम तोड़ी कोल नबियां दे निगहबान दी गल। और तू उनदे ईमान ते शक करना जिंदा मुल्क चले कुरान दी गल। या इली मदद, या इली मदद, या इली मदद। जनाब अबू तालिब के लिए पढ़ा। मौला आपको सलामत रखे परवरदिगार। जितना मुझे समझ आया
کہ ان کے ایمان کی بات کی گئی ہے. اور آغا صاحب ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے عمل کے ذریعے، اور بچوں کے معاملے میں بھی اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے عمل کو دیکھ کے زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں بنسبت ہمارے زبان سے کوئی بات کہنے کے لیے. یقیناً دیکھیں، میں سمجھتا ہوں مور دین 50% جو اثرات ہیں وہ عمل سے ہوتے ہیں، زبان سے کم ہوتے ہیں. فرض کیجئے اگر آپ نے بیٹے سے کہا کہ جھوٹ نہ بولیے، تو آپ کو بھی اپنے بیت میں، اپنے گھر میں جھوٹ سے دوری اختیار کرنا ہوگی. اگر باپ جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، اور پھر بیٹے سے، بچوں سے کہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنے سے عذاب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے خدا کی لعنت ہوتی ہے، تو بچہ نہیں سوچے گا یہ لعنت تو میرے والدین کے اوپر آلریڈی پڑ رہی کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ویری امپورٹنٹ، ویری اسینشل کہ ہم اپنے عمل سے، اگر ہم کسی برائی سے بیٹے کو، بیٹی کو، فیملی کو، رشتہ دار کو، دوست کو، احباب کو، کمیونٹی کو روکنا چاہتے ہیں تو ان برائیوں سے ہم بھی دور رہیں، اور پھر پریکٹیکل جب دور ہوں تب جا کر ہم دعوت دیں انہیں کہ آپ بھی اس برائی سے دور رہیے. اسی طرح اچھائی کی طرف اگر ہم فرض کیجئے کہ کسی بھی عمل، ہم انسانی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم صرف زبان سے کہیں کہ آپ یہ کر لیجئے، آپ وہ کر لیجئے، تو اس کا اثر ہوگا بٹ قلیل ہوگا. لیکن جب آپ پریکٹیکل میدان میں اتریے اور انسانیت کے لیے، خدمت خلق کے لیے کام کیجئے تو یقیناً اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا اور مثمر بھی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں اسکیم حسان بات کر رہا ہوں. علی ٹی وی. جی اہل بیت ٹی وی پہ آپ بات کر رہے ہیں، بہت شکریہ. بھائی وہ میں نے نا آپ سے کل بھی پوچھنا تھا سوال، وہ آپ کا پروگرام ختم ہو گیا تھا. جی. تو مولا محمد علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 23 ذوالقعدہ بھی ہوتی ہے، اور یہ 17 صفر کو بھی کل ہوئی ہے. اس کی اصلی ڈیٹ کون سی ہے؟ اور دوسرا عمل کے بارے میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر عبادت جو ہے نا، اس کے بعد ہم کو اپنے مولا امام زمانہ علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے سارے اعمال ان کے سامنے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال ان کے سامنے جاتے ہیں دن کے. بالکل. ہم کو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہم اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہو جائیں. بالکل صحیح بات. مولا ہمارے ہم پر فخر کریں کہ ہمارے یہ چاہنے والے ہیں. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور البت ٹی وی کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. اور علامہ صاحب سے یہ ذرا کنفیوژن تھی کہ 23 ذوالقعدہ 17 صفر کا جو ہے نا مولا محمد علیہ السلام کی شہادت، یہ ذرا کنفرم کر لی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. امام 8ویں امام کی شہادت کی جو ڈیٹ سب وہ معتبر پوچھ رہے ہیں، 17 ہے یا 25 ذوالقعدہ ہے؟ 17 صفر یا 25 ذوالقعدہ؟ جی آقا صاحب میرا سوال پہنچا؟ پھر سے ریپیٹ کر دیجئے اپنے سوال کو. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 8ویں امام کی شہادت کی 2 ڈیٹس ہیں، ان میں معتبر کون سی ہیں، 17 صفر یا 25 ذوالقعدہ؟ 23 ذوالقعدہ سوری. دیکھیے عرب کے نزدیک جو ہے وہ روایت یہ 17 صفر کی بھی عرب اسے وفات سے امام رضا علیہ السلام اور ذوالقعدہ میں بھی تسلیم کرتے ہیں. تو اس میں جو روایت پائی جا رہی ہے شہادت کے حوالے سے، اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن دونوں روایتوں پر عند الجمہور جو عمل کرتے ہیں. جو یہ تاریخ ہے 17 صفر والی اور وہ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگر سمرائز کریں آج کے پروگرام کو آغا صاحب، ہمارے پاس لاسٹ 6 منٹس ہیں. جی میں یہ چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کی جو حدیثیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اس میں ایک اور حدیث آپ تک پیش کر دوں، اور بہت ہی عظیم حدیث مولا نے ارشاد فرمائی علی بن ابی طالب نے، اس کے بعد میں خلاصہ پیش کروں گا. لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر العمل. مولا فرماتے ہیں دنیا کو مولا نے ہلا دیا اس قول کے ذریعے سے، اور ہر وہ شخص جو مولا کا بھکت ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کے عشق میں ڈوبا ہوا. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ تم آخرت کی تمنا بغیر عمل مت کرو. یہ قلب باز کا جملہ نہیں ہے. امام علی فرماتے ہیں آخرت کی تمنا، آخرت کی چاہت بغیر عمل مت کرو. یہ بہت عظیم جملہ ہے مولا کا. وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ، اور اس کے بعد کہا کہ توبہ میں تاخیر مت کرو.
توبہ میں تاخیر مت کرو. اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، فوراً توبہ کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں یقول فی الدنیا بقول الزاہدین زاہدین. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ زہد والے افراد جو زاہد افراد ہیں، ان کی طرح تو زندگی جو لوگ گزارتے ہیں، یعنی ظاہراً تو ثابت کرتے ہیں کہ وہ زاہد ہیں، لیکن ان کے وجود میں زہد نہیں پایا جاتا. لہذا اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ایک اور عظیم حدیث اور اس کے بعد خلاصہ. یقول الصادق علیہ الصلاۃ والسلام الایمان لا یکون الا بعمل. امام نے فرمایا کہ یہ بہت پوری گفتگو کا خلاصہ امام صادق کی حدیث، اور جوانان اس پر غور کریں. میں پیش کر رہا ہوں، غور کر لیجئے. یقول المولا الایمان لا یکون الا بعمل. مولا فرماتے ہیں کہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان مثمر ایمان نہیں ہو سکتا بغیر عمل کے. ایمان شرط ہے، کنڈیشن ہے، ایسنشل. اس کے ساتھ ساتھ عمل چاہیے. اس کے بعد پھر مولا کہتے ہیں والعمل منہ، اور عمل بھی چاہیے. یعنی آپ کو کسی شے پر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس میں ضروری. ولا یثبت اللہ اکبر ولا یثبت الایمان الا بعمل. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا جوانان، غور کیجئے گا. مولا فرماتے ہیں ایمان ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوئی شے تو چاہیے. کیسے آپ ثابت کرو گے کہ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ مولا فرماتے ہیں ثابت کرنے کے لیے عمل ضروری ہے. جوانان، امام نے یہ ارشاد فرمایا اور پوری دنیا بشریت کو بیدار کر کے کہا کہ آپ کے ایمان کے ثبوت کے لیے عمل چاہیے. عمل ضروری ہے. عمل سے فکر کے دریچے کھلتے ہیں، عمل سے بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے، عمل سے روحانیت کے وہ دریچوں سے مرور کرتا ہوا آسمان فضیلت تک جاتا ہے اور پرواز کرتا ہے. عمل کے ذریعے سے اقتراب آپ کو عطا ہوگا، عمل کے ذریعے سے آپ اپنے امام وقت سے قریب ہوں گے، عمل کے ذریعے سے عابد معبود سے قریب ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے ساجد مسجود سے قریب ہوتا ہے، عمل ہی کے ذریعے سے ایک مرزوق اپنے رازق سے قریب ہوتا ہے. اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو آپ اپنے رب سے کیسے قریب ہوگے؟ اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو امام وقت سے لقاء کے لیے، ملاقات کے لیے کیسے تیاری کرو گے؟ لہذا بغیر عمل زندگی مت گزاریے. عشق علی بن ابی طالب ایسنشل ہے، ضروری ہے. بغیر عشق اہل بیت کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور عمل کے ساتھ عشق چاہیے، عشق اہل بیت کے ساتھ ساتھ عمل چاہیے. لہذا ناظرین، زبدتاً آپ کے شعور تک آج میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے فری کریں، نفس کی سلیوری سے فری کریں. کربلا کا جو اصل درس ہے، کربلا کا جو ایکچول پیغام ہے، وہ پوری دنیا کو امام نے نفس کی سلیوری سے فری کرنے کا درس دیا. اگر آپ نفس کی غلامی چھوڑ دیں، میں نفس کی غلامی چھوڑ دوں، وہ نفس کی غلامی چھوڑ دیں، تو دنیا میں گناہ کوئی نہیں کرے گا. اسی کا نام ہے انقلاب. تو انقلاب فکروں میں آتا ہے، انقلاب ذہنوں میں آتا ہے. آپ ایسی زندگی گزاریے کہ ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ حسینی افراد جی رہے ہیں، یہاں پر یہ کربلائی افراد جی رہے ہیں، یہ اپنے امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، یہ کسی کو اذیت نہیں دیتے، یہ کسی کو پریشان نہیں کرتے. اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنا ہے، پریکٹیکل حسینی بن کر انشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے پروردگار، آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے. بہت خوبصورت گفتگو. ہمیں عمل اچھی نیت کے ساتھ پروردگار کے لیے کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. الہی بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرے محترم کالرز کا بھی شکریہ. آج گفتگو رہی ہے عمل کے حوالے سے، اور ہر عمل خدا کے لیے، نیت کے ساتھ. خدا کے لیے کریں گے تو خدا اس کا اجر بھی دے گا اور کئی گنا بڑھا کر دے گا، لوگوں کے لیے نہیں. صرف عمل خدا کے لیے، اور خدا سے ہی اس کی جزا ہمیں لینی ہے انشاءاللہ. میں بہت شکریہ کرنا چاہوں گی بہترین کالرز کا بھی، بہترین ذکر کا بھی. آغا صاحب کو بھی مولا سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق دے. دعا میں یاد رکھے گا. کل انشاءاللہ نئے گیسٹ اور سفینۃ النجات میں ایک اور ٹاپک